بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو کلاس کا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے سردار عبد المطلب کے بارے میں پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ سردار عبد المطلب کا کیا کریکٹر تھا، اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کا نام کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوا تھا، پہلے شیبہ اور شیبہ سے پھر عبد المطلب کس طریقے سے ان کا نام پڑا تھا، اور وہیں پہ ہم نے بات ایڈ کر دی تھی۔ لیکن آج ہم ان کے کریکٹر کو تھوڑا اور بریف میں ڈسکس کریں گے اور تھوڑا اور آگے لے کے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورہ فیل یقیناً ہم نے سنی ہوگی، پہلے ہم اس کی ریسیٹیشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہاتھی والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاتھی والوں کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا تھا، اور ہاتھی والے کون تھے ان کو ہم اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہاتھی والے کون تھے اور کیا وجہ تھی۔ یہاں سے اس آیت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھی والوں نے اٹیک کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجی تھی، ان سے ان کے اوپر کیا کنکریاں بھیجی تھی اور اس سے تباہ کر دیا تھا ان کو۔ لیکن بیسیکلی وہ واقعہ پیش کیوں آیا تھا؟ مطلب ایسی ہی تو اس کو خواب میں آ گیا اور اگلے دن وہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنے چلا گیا، ایک دم سے تو نہیں ہوا تھا، پیچھے پورا واقعہ تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا، کیا نوبت آئی تھی، اور اس کو ڈیفیٹ بیسیکلی کس طریقے سے ہوئی تھی، اور کیا اسٹریٹجی تھی اس کی، اور عبد المطلب سردار عبد المطلب کا کیا کردار تھا، کیونکہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے تھے تو ان کا اس پورے سینیریو کے اندر کیا ان کا کردار تھا، کیا انہوں نے رول پلے کیا، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ دراصل ابراہا جس بندے نے وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا، ہاتھی کی جو فوج تھی اس کا گورنر کون تھا؟ ابراہا۔ ان کا جو کمانڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ ابراہا۔ ابراہا بیسیکلی گورنر تھا یمن کا۔ کہاں کا گورنر تھا؟ یمن کا۔ اور ابراہا بیسیکلی حبشی تھے۔ یہ ابراہا والے کون تھے؟ حبشی تھے، اور یہ لوگ عیسائی تھے۔ اب ابراہا کو کیوں بیسیکلی نوبت آئی، ابراہا نے کیوں یہ ڈیسیجن لیا کہ وہ مکہ کے ایسی بیت اللہ کے اوپر اٹیک کرے جا کے، کیا وجہ تھی؟ ابراہا نے دراصل چرچ بنایا تھا، کیونکہ وہ عیسائی تھا، اس نے اپنی یمن کے اندر چرچ بنایا تھا۔ چرچ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پیرالل لے کے آئے، مطلب اس کے اگینسٹ بیت اللہ کے، اور لوگوں کی جو ایک ڈائریکشن تھی بیت اللہ کی طرف۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یثرب کیا تھا؟ تجارتی منڈی تھی، اور مکہ کے لوگ بھی تجارت کے اندر انوالو تھے، تو بیسیکلی وہاں پہ حاجی بھی آتے تھے، جیسے کہ ہم نے سردار عبد المطلب کے والد کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ حاجیوں کی کیا کرتے تھے؟ تیمارداری کرتے تھے، وہ ایک میزبانی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت انجام دیتے تھے وہاں پہ۔ تو اب وہاں پہ بڑا رش لگا کرتا تھا، چونکہ حاجی آتے تھے تو وہاں پہ خرید و فروخت بھی ہوتی تھی مکہ کے اندر پھر، اور تجارت کا آنا اور حاجیوں کا آنا جانا ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشلی ان کے لیے بڑا مفید فائدہ مند ثابت ہوتا تھا۔ تو اب ابراہا نے چاہا کہ وہ بھی اسی کے پیرالل کیا کرے؟ چرچ بنائے، اور لوگ جس طریقے سے بیت اللہ میں آتے ہیں وہ بیت اللہ کو چھوڑ کے اس کے چرچ آنا شروع کر دیں، لیکن وہ انتہائی بری طریقے سے فیل ہو گیا اپنے اس عمل میں۔ ایک تو یہ فیل ہو گیا، اور دوسرا کیا ہوا؟ ایک قریشی نے کیا کیا؟ اسی چرچ کے اندر غلاظت پھینک دی۔ اب ایک تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اور زیادہ اس کو بھڑکا دیا، اس کی آگ جو تھی ابراہا کے اندر اس کو اور بھی زیادہ بھڑکا دی۔ کیسے؟ اس چرچ کے اندر غلاظت پھینک کے۔ اب جب وہاں پہ غلاظت پھینکی تو ہوا کیا؟ ابراہا اور زیادہ بھٹک گیا، اور زیادہ بدک گیا کہ اب تو چھوڑنا ہی نہیں ہے بھائی ان کو۔ پھر ابراہا نے فیصلہ کیا کہ وہ کیا کرے گا؟ مکہ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب ابراہا کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ وہ اپنے ساتھ 60,000 فوجی لے کے جائے گا۔ مطلب چند پرندوں ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے تھے جنہوں نے کنکریاں مار کے لوگوں کو مارا تھا، وہ فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ تو فوج کتنی بڑی تھی؟ 60,000 فوجی تھے، اور ہاتھی کتنے تھے؟ 9 ہاتھی تھے، 9 ہاتھی تھے، اور 60,000 کا لشکر تھا وہ پورا۔ اب وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یمن سے آئے تھے وہ۔ اچھا، یمن سے آئے جب وہ، اب اس نے ٹھان لی کہ اب مکہ کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اٹیک کرنا ہے، بیت اللہ کو انہوں نے نعوذ باللہ تباہ کرنا ہے۔ اب ابراہا کہاں سے نکلا؟ یمن سے۔ اب اس نے کیا وہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کرنے گیا، وہ پہلے مینا کے اندر اس نے کیا ٹھہراؤ کیا،
اچھا ابراہا کی انٹینشن کیا تھی؟ ابراہا چاہتا کیا تھا؟ ابراہا یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے کوئی بات کرنے آئے قریش کا ان کا جو بڑا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ ایک آرمی آ رہی ہے اٹیک کرنے کے لیے۔ اچھا اس سے پہلے بھی ایک سینیریو ہوا تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جب اٹیک کیا تو کچھ ان کے رات کے وقت انہوں نے جا کے جو مکہ قریشیوں کے جو اونٹ تھے نا ان کو قابو کر لیا تھا اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس میں سے 200 اونٹ کس کے تھے؟ سردار عبد المطلب کے تھے۔ 200 سردار عبد المطلب کے اونٹ اپنے ساتھ لے کر آ گئے وہ۔ اب اس سے تو خبر اور بھی پھیل گئی بھائی کہ اونٹ لے کر آ گئی تو سیدھا سیدھا۔ تو اس سے ہوا کیا؟ اب قریشیوں نے پھر کیا کیا، وہ چاہ رہا تھا کہ اب کوئی آئے، ان کا سردار آئے اور مجھ سے آگے ڈیل کرے، مذاکرات کرے، کوئی آئے بات کرے کہ دیکھیں آپ اٹیک نہ کریں اور آپس میں ہماری کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ کوئی ہم ایگریمنٹ کر لیں۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، آئے اور کون آئے؟ سردار عبد المطلب آئے۔ سردار عبد المطلب نمائندگی کرتے ہوئے آئے۔ اچھا اس وقت نا قریش والے جو کہہ رہے تھے مکہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی اٹیک کریں، آمنا سامنا کریں اس آرمی کا، لیکن سردار عبد المطلب نے ان کو روک دیا تھا کہ ابھی ہم اٹیک نہیں کریں گے، ابھی ان سے لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، وہ پہلے مذاکرات کے لیے گئے۔ جب جاتے ہیں وہ ابراہا کے پاس، کہاں جاتے ہیں؟ منی میں۔ ٹھہراؤ کہاں پہ کیا ہوا ابراہا نے؟ منی کے اندر۔ منی میں کون جاتے ہیں؟ سردار عبد المطلب۔ سردار عبد المطلب جب منی جاتے ہیں تو منی میں بیسیکلی کیا کرتے ہیں وہ جا کے؟ منی میں جا کے مذاکرات۔ اچھا جب جاتے ہیں تو ابراہا ان کو دیکھتا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا دیکھا تھا کہ سردار عبد المطلب کی ریپرزنٹیشن بڑی خوبصورت تھی کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، یار کیا غلام لایا مطلب، تو مطلب وہ دکھنے میں بہت حسین تھے۔ تو ابراہا نے جب ایسا حسین شخص دیکھا، حسین اور لمبے تھے وہ، اچھے خاصے لمبے چوڑے اور حسین شخص تھے، تو وہ اتنے حسین تھے اور اتنے اچھے، مطلب لکنگ وائز بہت زبردست تھے کہ ابراہا ان کی عزت میں کھڑا ہو گیا کہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ ابراہا کھڑا ہوا، ابراہا نے ویلکم کیا اور سردار عبد المطلب آئے۔ تو پھر آپس میں جب بات ہوئی، جب ان کی بات ہوئی تو سردار عبد المطلب نے کیا مطالبہ رکھا؟ سردار عبد المطلب نے کہا کہ تم میرے 200 جو اونٹ ہیں وہ مجھے واپسی کر دو۔ ابراہا شوق، یہ کیا؟ مطلب ہم یہاں پہ اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں مکہ کے اوپر اور انہیں اپنے 200 اونٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو ابراہا کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھا تھا کہ آپ تو بڑے سمجھدار ہوں گے، لیکن یہ کیسی بات کری؟ پہلے تو بڑا ایک شوق کر کے کہتے ہیں عبد المطلب، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھا تھا، اور یہ کس طرح کی باتیں کرتی ہوں میں کہ تمہیں اونٹ کی پڑی ہے؟ تو سردار عبد المطلب اس کے جو جواب دیتے ہیں وہ بڑا زبردست قسم کا تھا۔ کانٹیکس اس طریقے کا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو میری ملکیت ہے، 200 اونٹ تھے وہ میری ملکیت ہے، میں ان کو واپسی لینے کی بات کر رہا ہوں، لیکن بیت اللہ جس کی ملکیت ہے وہ خود اس کو سنبھالتا ہے، وہ جس واحد کی ملکیت ہے وہ اس کو سنبھالنے کی، خود اس کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو وہ بیت اللہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو اس کا مالک ہے۔ اور یہ اونٹ کا مالک کون تھا؟ اونٹ کس کے تھے؟ یہ سردار تو میں اسی کا مطالبہ کروں گا، میں بیت اللہ کو مطالبہ نہیں کروں گا آپ سے۔ بڑے تاریخی جملے تھے۔ اچھا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت توحید ابراہیمی زندہ تھا۔ اس وقت عرب کے اندر کانسیپٹ کیا تھا؟ توحید ابراہیمی کا تھا، ایک خدا ہے، اس کو مانا جاتا تھا۔ تو یہ ہمیں ریسورسز سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس دوران بھی عرب کے اندر، قریش کے اندر کئی جگہوں پہ توحید ابراہیمی کا کلچر تھا۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بت پرستی آئی کہاں سے؟ عرب کے اندر۔ البتہ جب سردار عبد المطلب یہ بات کر لیتے ہیں وہ واپسی چلے جاتے ہیں، تو اب مذاکرات تو ہوئی نہیں، آپس میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہوا، کوئی ڈیل بھی نہیں ہوئی کہ بھائی آپس میں صلح ہو جائے، کہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ بولیں کہ جی بس ٹھیک ہے، آپ ہم اتنے رکھتے ہیں، آپ ہم سے اتنا بدلے میں سونا لے لیں، وہ لے لیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا نا، جنگوں سے پہلے معاہدے ہو جاتے تھے، ہم آپ کو اتنا ٹیکس پے کریں گے اور جزیہ دیں گے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیہ کہتے تھے، یہ دیں گے، آپ اٹیک نہ کریں، ہمارے مویشی، ہمارے بندوں کو قتل نہ کریں۔ لیکن ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کیا؟ سردار عبد المطلب نے صرف اونٹ کی بات کری اور بیت اللہ کو کیا کرا؟ چھوڑ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہ نکلتا ہے، کون نکلتا ہے؟ ابراہا نکلتا ہے اپنی آرمی لے کے۔ ابراہا کا لشکر کہاں سے نکلتا ہے؟ عرفات سے نکلتا ہے منی کی طرف۔ جو لشکر آ رہا ہے وہ عرفات سے کہاں جا رہا ہے؟ منی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا جب منی کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، وہاں پہ اس کے ساتھ ایک اونٹ ہوتا ہے ابراہا کا۔ اچھا اونٹ کا نام کیا ہوتا ہے؟ محمود۔ اونٹ کا نام کیا ہوتا ہے؟ محمود۔ اچھا ہر محمود کو اب آپ یہ نہیں کہیے گا
تو وہ محمود تھا اونٹ کا نام. اب وہ جب جا رہے ہوتے ہیں نا بیت اللہ کی طرف, اونٹ بیٹھ جاتا ہے. جب واپسی کا رخ موڑتے ہیں تو اونٹ بھاگنے لگتا ہے پریشان. اب محمود آگے جانے ہی نہیں چاہ رہا, محمود وہیں بیٹھے جا رہا ہے. محمود بول رہا ہے میرے جانا ہی نہیں آگے. اب محمود کو جب آگے لینے جانا چاہ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو محمود بیٹھ جاتا ہے, اونٹ بیٹھ جاتا ہے. واپسی موڑتے تو بھاگنے لگتا ہے. عجیب سی کیفیت ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فطرت دی, ایک ڈال دی تھی, ایک بات ڈال دی تھی کہ اس کو خود نہیں جانا چاہ رہا تھا وہ آگے. لیکن اتنے میں ہی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ابابیل بھیج دیتے ہیں بعد. پھر وہ جو پرندے جو ہم نے آیت پڑھی تھی ابھی شروع میں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جن میں ابابیل کا بھی ذکر آیا ان آیات کے اندر. تو ابابیل پھر وہ کیا کری, اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجی. اور ابابیل کے بارے میں آتا ہے کہ ان ابابیلوں کے کنکر تھے, ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے, ایک منہ میں تھے, ایک اس کے اور باقی 2 پنجوں کے اندر تھے. اور وہ جب آتی تو کیا کرتی, کنکر پھینکتے رہتی, اور وہ کنکر جس طریقے سے گرتے اس طریقے سے کیا ہوتا, جس طریقے سے وہ گرتے اس طریقے سے وہ ہلاک ہو جاتے. کتنے فوجی تھے وہاں پہ جو مین وہاں پہ تھے, 60,000. اونٹ کتنے تھے, 9 تھے, 9 اونٹ تھے. 200 اونٹ تھے سردار عبد المطلب کے, 9 اونٹ تھے جو کہ ابراہا لایا تھا اٹیک کے لیے. ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, اس کا ٹائٹل کیا ہے, ہاتھی والی. وہ اچھا جب یہ واقعہ ہوا ہے نا اس کے بعد بڑا ڈیزاسٹر ہوا. اب ایسا واقعہ کہ ابابیل نے آ کے پوری آرمی کو ڈسٹرائے کر دیا, یہ کتنا پھیلا ہوگا. یہ عرب کے اندر بہت واس پیمانے میں پھیل گیا. یہ اتنا پھیلا کہ اب عربوں نے اس کی مثالیں دینا شروع کر دی. اور جب بھی کوئی ان کی بات طے ہوتی تو پتہ کیا کہتے, یار وہ ہاتھیوں والے واقعے سے اتنا پہلے عرصے میں ہماری یہ بات ہوئی تھی. مطلب ہاتھی والا جو وہ تھا واقعہ, اس کو ایک ٹائٹل بنا دیا گیا, یار ہاتھیوں کا عرصہ جو تھا, ہاتھیوں والے واقعے سے ہم اتنے ٹائم بعد یہ کام کریں گے. ہاتھیوں والے عرصے سے مطلب جیسے ہاتھی والے واقعے پہ دنیا بن گئی. ہاتھی والا وہ اتنا پرومیننٹ ہو گیا, مطلب عربوں نے اس کو اتنا زیادہ اس واقعے کو, ظاہر سی بات ہے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ پرندوں نے 60,000 بندوں کی فوج تباہ کر دی, 9 کنکروں نے 9 ہاتھی تباہ کر دیا. وہ پوری محمود کا پتہ نہیں کیا ہوا, محمود تو بھاگنے جا رہا, محمود کا پتہ نہیں کیا ہوا. اتنی بڑی آرمی صرف کتنے تباہ کر دی, کنہوں نے, ابابیل نے تباہ کر دی. اچھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہا کی کس طریقے کی آرمی تھی, اور ابراہا کون تھا, عیسائی تھا. ابراہا کون تھا, اور کون سی قوم تھی, وہ حبشی تھے. حبشی, اچھا کون سے صحابہ تھے ویسی جو حبشی تھے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور ان کا کیا مقام ہے, اذان دیتے تھے. اور وہ کن کے مطلب وہ کون تھے, مطلب ان کا ویسی کیا فضیلت ہے, مطلب وہ ان کی فضیلت کیا تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ اذان کس نے دی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور ان کی آواز کے بارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی. لیکن ایک عرصہ آیا تھا, ایک وقت ایسا آیا تھا جب مدینہ میں انہوں نے اذان دی, اور کن کی فرمائش میں دی تھی انہوں نے اذان, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فرمائش کے اوپر, حسن حسین رضی اللہ عنہ کی فرمائش کے اوپر. اور لوگ پھر کیسے, مطلب لوگ سمجھ رہے تھے کہ لوگ ایک دفعہ یہ بھی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے آ گئے, وہ وقت دوبارہ سے آ گیا. مطلب وہ واقعہ سوچ کے بھی گوز بمز آتے ہیں کہ یار مطلب ایک عرصے تک مدینہ کے اندر, یثرب کے اندر اذانوں کی آوازیں نہیں گونجی تھیں, لیکن ایک وقت آتا ہے جب کیا اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں, اور ایسی گونجتی ہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں گویا وہ وقت واپسی آ گیا. کون سا وقت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت. تو اچھا ہم نے دیکھا کہ کیا ابراہا کا پورا واقعہ ہم نے دیکھا. ہمیں جو قرآن کے اندر ہم نے یقیناً بچپن میں ہم سب نے یہ آیت سنی ہوئی تھی, ہم نے واقعہ بھی, لیکن ہمیں اس کی ڈسکرپشن نہیں پتا تھی. اب ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا بیسیکلی وہ بندہ کون تھا اور کس بات کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا, مطلب کیا نوبت آ گئی تھی کہ اس نے اٹیک کیا. تو یہ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ سیرت پڑھنے کا فائدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہمیں قرآن میں پتہ چلتی ہیں, ہم آیت پڑھتے ہیں, اس کے ہمیں واقعات کہاں ملتے ہیں, سیرت میں. اکثر ہم قرآن کی آیت کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں, لیکن جب ہم آیت کے جب ہم پیچھے کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا اور اس وقت کیا صورتحال چل رہی تھی,
تو وہ ہمیں اکثر پتہ چلتا ہے وہ تو کچھ اور تھی، تو آیت کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم سیرت پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم ان چیزوں کو، اور ہم سیرت پڑھیں گے تو قرآن اور اچھے سے سمجھ آ رہا ہے ہمیں. مطلب یہ آیات تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ آیات اب ہمیں اور اچھے سے سمجھ آ گئی. اب ہم کسی کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ تھا. صرف اتنی بات نہیں تھی کہ ہاتھیوں والا واقعہ تھا اور ان کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن کیا وجہ تھی جو تباہ کر دیا گیا اور کیوں اور کون آیا تھا، اور بیچ میں معاہدے بھی ہونا چاہے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے. اچھا اب ہم ایک بات کو ڈسکس کریں جو ہماری کل رہ گئی تھی. کیا بات تھی کہ عرب کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ دو طرح کے اپنا نظریات تھے، پولیتھیزم اور مونوتھیزم. پولیتھیزم کون تھے، پولیتھیسٹ کون تھے؟ ایک خدا سے زیادہ مانتے تھے. اور مونوتھیسٹ کون تھے؟ جو ایک خدا کو مانتے تھے. اور اس کو ہم ایک خدا کے ماننے کو ہم کیا کانسیپٹ کہتے تھے؟ توحید ابراہیمی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بھی واقعہ دیکھا، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ بیت اللہ کے اس وقت جو تھا، لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک خدا کی سپرد کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے، مطلب لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ اکیلا اس کو سنبھالنے والا ہے. مطلب توحید تو تھی اس وقت، یہاں سے میں واقعہ سے کیا. تو آخر یہ بیچ میں کیا ہوا کہ توحید سے لوگ مطلب پولیتھیزم کی طرف چلے گئے، کہ بت پرستی کی طرف چلے گئے. ایسا کیا ہوا؟ اور وہ کون بندہ تھا، کون وہ بدبخت تھا جو جس نے اس کی بنیاد رکھی؟ قریش میں دراصل بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا اور کون شخص تھا؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمرو بن لحی. کیا نام تھا؟ عمرو بن لحی. عمرو یہیں پہ ایک دفعہ پھر آ گئے. عمرو کون تھے؟ ہم بتائیں، کل کی کلاس میں ہم نے عمرو کون تھے؟ ہاں ام سلمہ کیا جو، اور ایک اور عمرو تھے، ام سلمہ کے ابو تھے. اب تیسرے عمرو آ گیا، لیکن یہ ذرا نیگیٹو عمرو ہے. تیسرا عمرو بھی آ گیا. تو وہی بات، مطلب ایک نام ایک ہی ہے لیکن کتنے گھوم پھر کے آ رہے ہوں گے. لیکن یہ کون ہے؟ عمرو بن لحی. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنمی انسان تھا. اور کیوں نہ جہنمی ہو، عرب کے اندر بت پرستی کس نے سٹارٹ کری؟ عمرو بن لحی نے کری. تو جب ہی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنمی تھا. اچھا اس کا کس قبیلے سے تعلق تھا؟ بنو غزاعہ. بنو غزاعہ. اچھا یہ نام نا آپ یاد کر لیں، مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ عرب کے اندر بت پرستی آخر آئی کیسے. مطلب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ توحید ابراہیمی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر نسب کہاں سے چلتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی آ رہا ہے. ان کے بھی بیٹے تھے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو کون سے بیٹے تھے اور کن بیٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اب مطلب توحید پسند تھے، توحید پرست تھے سارے وہاں پہ. آلدو قرآن وہاں پہ آیا نہیں ہے، نبوت آئی نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ تھا توحید کا، ایک اللہ کا. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون شخص تھا جس نے بت پرستی عرب کے اندر، قریش کے اندر کون بت پرستی لایا؟ عمرو بن لحی. اور کس قبیلے سے تھا؟ بنو غزاعہ. تو ابھی تک کے تو ماشاءاللہ سارے ٹیسٹ میں آپ لوگ کلیئر ہو گئے. بس اس طرح سے کوشش کریں کہ نام یاد رہیں. آلدو میں بھی بھول جاؤں گا یہ کچھ ٹائم بعد نام، لیکن ہمیں چاہیے کہ نام یاد رکھیں. اور آلدو اگر آسانی ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہیں پہ تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں. صحیح ہے، آج کی کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد کے جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو جزاکم اللہ خیراً.